एक तो हमने सबने कमीशन को, अगर कमीशन बनता है तो उसको हमने पूरा उसके साथ तावन करना है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है हमने कि कमीशन जब बन जाएगा तो उस कमीशन में कोई बंदा आके अरशद शरीफ के नाम पे अपना जो सियासी एजेंडा है उसकी तकमील की कोशिश ना करे। दैट कमीशन शुड नॉट बी यूज फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ऑफ सम पीपल, जो कि पहले भी होता रहा। और उन तमाम लोगों को उस कमीशन में बुलाया जाना चाहिए जिन पर अरशद शरीफ की फैमिली का इल्जाम है और हमारा भी इल्जाम है। क्यों जी? एग्जैक्टली, ये ठीक है। और मेरे ख्याल में भी अगर ये आगे चलता है केस तो उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड भी लेना चाहिए। नहीं, मैंने तो शुएब रज़ाक साहब से कहा है जी, क्योंकि ये पहले भी उनके साथ राब्ते में रहे हैं कि उनके साथ रब्ता करें। उन्होंने खुद इनसे रब्ता किया है और मैंने उनसे कहा कि उनको आप पार्टी बनाएं। मैंने तो उनको ऐसा ही देखिए ना, इनिशियली हमारे मतलब आज जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक हमें वी शुड अप्रोच दैम और दे आर मोर देन विलिंग। इमरान भाई, जाहिर है मतलब इसमें एक फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है कि 1.5 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और अगर आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और अदालत इसको अप्रिशिएट कर रही है तो दे शुड बी ऑन बोर्ड। ऑफ एंड ऑन आवाज उठाते हैं लेकिन फिर नहीं सुनी जाती, फिर खामोश हो जाते हैं। उसकी वजह ये हो रही है कि मेरी ईद पे मुलाकात में ठीक है, धन्यवाद। सर, आज समझते हैं कि अरशद शरीफ साहब ने सारे साथियों को इकट्ठा कर दिया जो आज अदालत में माहौल नजर आया। मीर साहब, मैंने आखिरी दफा कोर्ट में भी अरशद शरीफ साहब के साथ ही आया था, हाई कोर्ट में हमारे से। आज उसके बाद मैं आज आया हूँ और वो भी अरशद शरीफ के लिए ही आया हूँ दोबारा। देखिए, अरशद शरीफ साहब के मसले पे साथी जो हैं वो पहले से ही मुतलक थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस लेता है तो आप कहते हैं कि यार अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है तो हम जरा इंतजार कर लें। फिर कोई एक टीम जो है वो कीनिया भी गई, वो वापस आई, उसने रिपोर्ट जारी कर दी। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, था उसमें कुछ भी नहीं। अब फिर आप देखें कि कई दफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी कि अरशद शरीफ का केस लगाएं, तो वो नहीं लगा रहे। तो वहां पे मामला और है, हमने यहाँ पे जुडिशियल कमीशन की दरखास्त की, वहां पे मामला और है। तो हम अरशद शरीफ साहब के मामले में पहले भी कटे थे, हमने पहले भी उनके लिए आवाज उठाई, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ, आज भी उठा रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि आज आपको बहुत से लोग इकट्ठे नजर आ गए। ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस कॉज में हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। ये सर सिर्फ अरशद शरीफ साहब की यहाँ तक इकट्ठे हैं या बाकी मामला में भी इकट्ठे नजर आएंगे? हाँ जी मालिक साहब, आप बताइए। नहीं, कोई देखिए मेरा ख्याल है जो भी जर्नलिस्ट का कॉमन कॉज है वो सबको इकट्ठे होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी आपस में सारे दोस्त हैं, हर मामले में डिफरेंट ओपिनियन होती है, लेकिन सब मतलब ये ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और दुश्मनी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और इस बात में तो कोई बहस ही कोई नहीं है ना कि जर्नलिस्ट की सेफ्टी क्या है और क्या है। ज़ाती ताल्लुक भी छोड़ दें, हमारे तो छोटे भाइयों की तरह था, लेकिन ज़ाती ताल्लुक भी छोड़ दें। अगर शब्द कोई जर्नलिस्ट भी हो तो वो तो अगर एक दूसरे के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो फिर एक एक करके सब फारिग हो जाएंगे। इसलिए वो तो ऑप्शन ही नहीं है इस मामले में। जर्नलिस्टों के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप एक दूसरे की हिफाजत ना करें। हमारी हिफाजतें या हम दोनों लोगों ने एक दूसरे की करनी है या अदालतों ने हमारी करनी है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज तो जरूर हमें रखना चाहिए कि ये जो इशू है कमीशन का, ये अरशद शरीफ का, इसमें और कोई चीज हमने ऐड नहीं करनी कि सहाफियों की सेफ्टी, ये वो सारा मिट्टी पाने वाला काम आपकी हो बात जाए। बिल्कुल ठीक है। उसका वन पॉइंट सिर्फ वन पॉइंट वो 1 पॉइंट एजेंडा ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है। वो जो साथियों की सेफ्टी है वो भी आजकल एक इशू है, उसके लिए हम एक अलग से बड़ा सलाह मशवरा चल रहा है कि हम जो टीवी एंकर्स हैं उनका कोई एक्शन फोरम जो है वो बना रहे हैं। तो वो एक अलग से एक इशू है, उसको हम इसके साथ मिक्सअप नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर अरशद शरीफ के कातलों तक हम पहुंच जाते हैं तो उसका फायदा भी पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी को ये मिलेगा कि आइंदा से कोई भी शख्स जो है वो अगर किसी सहाफी को कत्ल करने की साजिश तैयार करेगा तो वो सोचेगा कि भाई अरशद शरीफ के मामले में हम पकड़े गए हैं तो आइंदा से हमें मुहतात रहना चाहिए। इसमें एक चीज क्लियर करना है, सिर्फ कमीशन बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे। हमने जो कहना है वो हम कमीशन में जाके कहेंगे। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जाकर कमीशन में देगा। या हम नहीं कहना चाहते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, मुझे पता है, मीर साहब को पता है, समी भाई को पता है, आप लोग जानते हैं, सब लोग बहुत सारी चीजें। हम किसी को ब्लेम कर ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये एक प्रोफेशनली
ایک لیگل ہیلپ مانگنے کے لیے آئے, کمیشن بنے گا, ساری چیزیں اس کے اندر جو جس کو پتا وہ رکھتے ہیں. اس میں عمران بھائی ایک اور بات ہے, ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم عدالت کو اسسٹ بھی کریں گے اور عدالت سے ڈائریکشن بھی لیں گے کہ ٹی او آرز اس طرح بننے چاہیے, کیونکہ ٹی او آرز نہیں بنیں گے تو افیکٹولی جوڈیشل کمیشن بن نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی جگہ تک پہنچنا ہے نا تو ٹی او آرز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہم اسسٹ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسائڈ تو کرنا ہے عدالت نے, ہم نے عدالت کو اسسٹ بھی کرنا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ان دی بزنس آف بلیمنگ پیپل. ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں 2 ایشوز ہونے چاہیے, پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ کیا دباؤ تھا اور پاکستان کن حالات میں اس نے چھوڑا. بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2017 میں شہید ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ 2014 میں جو میرے پہ حملہ ہوا تھا اس پہ جو ایک کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اور اس میں جو ان کے وکیل تھے وہ یہ شعیب رزاق صاحب تھے. اور اس میں پہلے جسٹس موسم کیانی کی عدالت میں ہیئرنگ ہوتی رہی, پھر آخری جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی. تو آج دوبارہ جو ہے وہ میں اور مالک صاحب اور کاشف باجی صاحب اور عمران ریاض صاحب اور سمی صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں آج ہم دوبارہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کی انکوائری کی جائے. اور ہمارا وکیل وہی شعیب رزاق صاحب ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی جو ہیئرنگ ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہوئی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ شعیب رزاق صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو 2017 میں. میر صاحب آئی ہیو کوسچن. سر کوشچن یہ ہے کہ اشرف صاحب کا ایک واقعہ ہو گیا, وہ بھی یہاں پہ آتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ انکوائریز ہوں, انویسٹیگیشن ہو اٹیکس کی, لیکن ان کا واقعہ ہو گیا. اب خدا نہ خاصہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کام کریں؟ دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں ان کو اس ہٹ لسٹ کا پتہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا یہ بالکل نہ سمجھے کہ جناب اس ہٹ لسٹ میں کیونکہ کسی کا نام شامل ہے تو اس لیے جناب وہ کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہاں پہ ارشد شریف کے قتل کا کمیشن بن جائے تو ہم بچ جائیں گے. لیکن ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ صرف ارشد شریف کے لیے انصاف لینا ہے. اگر اس کو انصاف ملتا ہے تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا. لیکن وہ جو جس ہٹ لسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ہٹ لسٹ میں شامل جو صحافی ہیں اور جو دیگر بہت سے لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی, ان کی پروٹیکشن, ان کی سیفٹی کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہم علیحدہ سے کریں گے. اس میں ایک بات میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ صحافیوں کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے ایشو پہ کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اب ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی اینکر جو ہے وہ اس پہ ایک ایکشن فورم بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے پہلے وہ سیاسی جماعتوں میں استعمال ہوتی تھی, اب وہ میڈیا میں بھی استعمال کی گئی. پہلے میڈیا کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, ان کے گروپ بنائے گئے. اب ان گروپوں کو جو ہے وہ ٹی وی اینکرز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ٹی وی اینکر کو ٹی وی اینکر کے خلاف استعمال. ابھی دیکھیں نا کل پرسوں ایک جرنلسٹ جو ہے اس نے کسی نے اس کا کلپ بھیجا ہے کہ جی یہ تو صحافی ہیں ہی نہیں ہے, جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ صحافی ہے ہی نہیں ہے. ہمیں آج جو ہے نا آج ایشو کو ارشد پہ رکھیں, ہمارا مسئلہ یہی ہے. پھر ہم 4 ایشو دوسرے ایڈ کر لیتے ہیں, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. آج سمپلی ارشد کا ایشو ہے, ارشد پہ فوکس کریں. مالک صاحب اس میں ایک ہمارا کیس اور بھی چل رہا ہے, ہو جائے گا ریزالو. ہمارا ایک کیس اور بھی چل رہا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کہا نا کہ ٹی او آر اور کن حالات میں ارشد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. ہمارا یہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں, جس میں بھائی بہتر جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کا کیس, اور اس پہ وہ بڑا امپورٹنٹ, اس میں آئی تھنک وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کیس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی ایف آئی آر ایک وقوعے کی ہوئی اور اس میں جس طرح گرفتاریاں ہوئی اور جس طرح دباؤ ڈالا گیا, یہ سسٹم یہ ایک ویپن ہے بہت خوفناک جس کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ ویپن نہیں ہوتا تو شاید ارشد شریف کو پاکستان سے جانا بھی نہیں پڑتا. وہ بڑی اچھی طریقے سے کنکلوژن 18-12 پٹیشن ہے وہ ارشد شریف کے نام سے ہے, وہ عمران ریاض, میں اور ارشد شریف اور محیط بھی زیادہ بھی ہے, لیکن اس کا جو پہلا ٹائٹل ہے نا وہ ارشد شریف نے ڈالا تھا. اچھا میں 18-12 اپڈیٹ اگر دے دوں آپ کو, اگر آپ مجھے اجازت دیں. اس میں امائکس بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکی ہے اور وہ کیس اس طرف جا رہا ہے کہ
ملٹیپل FIR جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورہ بی بی کیس کے بعد. لیکن اگر آپ ملٹیپل FIR درج کر بھی لیتے ہیں تو گرفتاری جو ہے وہ ایک ہوگی اور ایک ہی جگہ پہ ٹرائل چلے گا اس کا. اس پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن دینے والی ہے. تو TORs کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کیس محسن اختر کیانی صاحب سے لے کے ادھر مرج کر دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا بالکل. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری, کیونکہ شعیب رزاق صاحب آئے تھے, انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی, تو محسن اختر کیانی صاحب نے یہ عدالت میں کہا کہ یہ کیس اگر میں ابھی اس کے ساتھ مرج کروں تو یہ جو میں ابھی سن رہا ہوں نا یہ سب مجھے چیف جسٹس کے پاس واپس جانا یعنی پڑے گا. اس کیس کا ڈیسیجن ہمیں اس کمیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. Yes, یہ میں کہہ رہا ہوں. ایسی کوئی وجہ کیا تھی اس میں جب ارشد شریف کا جو پہلا پٹیشن تھی نا جس میں جستے خاکی کو یہاں لانا تھا, اس میں بھی ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی فیملی کے بیاف پہ. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو کوشش یہ کر رہے تھے نا, دیکھیں نا, کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو کہ آج ہم اس پٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک آپشن کیا تھا کہ جو پرانی پٹیشن لگی ہے جس کی ایک پریئر 10 میں سے ایک پریئر ایسی ہے کہ جوڈیشل کمیشن لگایا جائے, تو اگر فار ایگزامپل آج آپ گٹھے ہو گئے ہیں تو میری تو انرجی بڑھ گئی ہے نا. اس وقت میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا, ہم کیا کریں, تو ہم پرانی پٹیشن پہ ریلائی کر رہے تھے کہ پریئر نمبر 6 پہ جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے اس کو بھی شامل کر لیں. آپ تگڑے ہو جائیں, باقی لوگ بھی آئیں گے آپ کے پیچھے. میری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ کامن کوز پہ آ رہے ہیں نا, ہم دیکھیں نا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا, کوئی برا سا ایفیڈ میں کوئی غلط بندہ کتا بھی مار دینا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. 1.5 سال سے آپ کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور پروسیکیوشن انٹرسٹڈ نہیں ہے.